نہیں معلوم چند دن سے میری صحت بہت خراب ہے، نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے۔ ہر دن کو یہی سمجھ کے جیتا ہوں کہ یہ میرے زندگی کا آخری دن ہے، اور آج بھی مخاطب ہوں تو یہی سمجھ کے مخاطب ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری خطاب ہو۔ مگر یہاں بیٹھے سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں جبھی بھی رخصت ہو جاؤں گا اس دنیا سے تو یہ عمارتوں کی حفاظت، عمارتوں کی ترقی کی ذمہ داری تم سب کو دے کر جا رہا ہوں۔ ఒక్కసారి మాకు ఓటేసి గెలిపించండక హైడ్రా చెరువు కబ్జా చేసిన ఎంఐఎం పార్టీని ఫాతిమా కాలను పక్కా కూల్చేస్తాం, కూల్చి బద్దలు కొడతాం। جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کی گہما گہمی اور سیاسی گرما گرمی آج اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے انتخابی جلسے میں سخت الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ کے ٹی آر ریاست کا نمبر 1 چور ہے، اور سوال اٹھایا کہ ایک زمانے میں مٹھی بھر کپڑوں اور ربر کے چپلوں میں گھومنے والے شخص کے پاس ہزاروں کروڑ کیسے آئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BRS کے 10 سالہ دور میں ریاست کے پسماندہ طبقات وہیں کے وہیں رہ گئے، جبکہ KCR کے خاندان کو ہر عہدہ ملا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ BRS کے دور میں غلط پالیسیوں اور پروجیکٹس کے نام پر ہزاروں کروڑ روپے لوٹے گئے۔ انتخابی جلسے میں بنڈی سنجے نے کانگریس حکومت اور ہائیڈرا کے انہدامی اقدامات کو نشانہ بنایا اور کہا کہ غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہائیڈرا نے جن گھروں کو منہدم کیا ان میں اکثریت ہندو خاندانوں کی تھی، جبکہ دوسری طرف ان کے مطابق بنڈلا گوڑا کے فاطمہ اویسی کالج جیسے اداروں پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر BJP اقتدار میں آتی ہے تو فاطمہ کالج کی عمارت گرائی جائے گی اور وہاں غریبوں کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں گے اور طلباء کو دوسرے اچھے کالجوں میں منتقل کیا جائے گا۔ اسی انتخابی جلسے میں انہوں نے جوبلی ہلز کی سیاست کو ہندو بمقابلہ مسلمان کی شکل اختیار کرنے کا دعویٰ بھی کیا اور عوام سے اپیل کی کہ 80% ہندو ووٹروں کو متحد ہو کر BJP کے حق میں ووٹ ڈالنا چاہیے۔ بنڈی سنجے نے سابق MLA ماگنٹی گوپی ناتھ کی موت کو پراسرار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں پہلے ہی FIR درج ہو چکی ہے، اور انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ ہمت ہے تو غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں۔ 2 دن پہلے AIMIM کے سینئر لیڈر اور چندرائن گٹے کے MLA اکبر الدین اویسی کی ایک جذباتی تقریر بھی سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے انتہائی دقت آمیز انداز میں کہا کہ چند دنوں سے میری صحت بہت خراب ہے، نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے۔ ہر دن یہی سمجھ کر جیتا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، اور شاید آج کا خطاب بھی میرا آخری خطاب ہو۔ اکبر الدین اویسی نے مزید کہا کہ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ عمارتیں، یہ ادارے، یہ امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ملکیت ہے، اللہ کی امانت ہے، ان کی حفاظت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے تمام انتظامات کر دیے ہیں، یہ ادارے فری تھے اور میرے بعد بھی فری ہی چلتے رہیں گے۔ نہیں معلوم چند دن سے میری صحت بہت خراب ہے، نہیں معلوم کہ کب کیا ہو جائے۔ ہر دن کو یہی سمجھ کے جیتا ہوں کہ یہ میرے زندگی کا آخری دن ہے، اور آج بھی مخاطب ہوں تو یہی سمجھ کے مخاطب ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری خطاب ہو۔ مگر یہاں بیٹھے سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں جبھی بھی رخصت ہو جاؤں گا اس دنیا سے تو یہ عمارتوں کی حفاظت، عمارتوں کی ترقی کی ذمہ داری تم سب کو دے کر جا رہا ہوں۔ یہ میرے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے امتیوں کے ادارے ہیں، اور یہ اللہ کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے۔ یہ اداروں کی حفاظت کر لو، یہ اداروں کو چلا لو۔ میں نے سب انتظام کر دیا ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، فری تھے یہ ادارے، فری چلتے رہیں گے میرے بعد بھی۔ کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے بیٹوں کی محتاجی کی ضرورت ہے، نہ میرے بیوی، نہ کسی سے، بلکہ میں ایسا انتظام کر چکا ہوں کہ میرے بعد بھی خود بخود یہ ادارے چلتے رہیں گے، ہزاروں بچوں کو تعلیم دیتے رہیں گے۔ بس ان اداروں کو اپنے ادارے سمجھو، یہاں کی ایک ایک ذرے کو اپنا سمجھو، اپنا سمجھو، اس عمارت کی ایک لکیر کو اپنے جسم کے اوپر پڑنے والی لکیر سمجھو۔ یہ تمہارے ادارے ہیں، یہ میرے نہیں ہے، یہ آپ کے ادارے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ کے امتیوں کے ادارے ہیں۔ خدا را ان اداروں کو دیکھ لو، ان کی حفاظت کر لو،
हम रहे या न रहे, ये इस इदारों की शान, इसकी शौकत, इसकी अजमत और ये खैर मासूम बच्चों की मुस्कुराहट कभी खत्म होने ना पाए, कभी खत्म होने ना दो। ये इदारों में ऐसी आवाजें गूंजती रहनी चाहिए, ये आवाजें गूंजती रहनी चाहिए। और मेरा ईमान है कि ये आवाज आपकी, ये चीज आपकी मेरे बख्शिश का सामान बनेगी और मुझे मेरे खबर के अजाब से महफूज रखेगी। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ఇలా హైడ్రా పేరుతోడే రేవంత్ రెడ్డి సార్, ఏ కేటీఆర్, ఇలా నేను చెప్తున్నాను, మీరు నమ్మండక మమ్మల్ని నమ్మండి. ఇలా పేదల ఇళ్ల మీదకి హైడ్రా తీసుకొస్తున్నారు, పేదల ఇల్లు కూర్చున్నారు, హిందువుల ఇళ్ల మీదకి హైడ్రా తీసుకొస్తున్నారు. కూర్చున్న ఇళ్ళని హిందువులే, హైడ్రా పేరుతో కూర్చున్న ఇళ్ళని హిందువులే. ఒక్కసారి మాకు ఓటేసి గెలిపించండక. హైడ్రా చెరువు కబ్జా చేసిన ఎంఐఎం పార్టీని ఫాతిమా కాలేజీలో పక్కా కూల్చేస్తాం, కూర్చు బద్దలు కొడతాం. ఫాతిమా కాలేజ్ విద్యార్థులకు అన్యాయం జరగకుండా వాళ్ళకు వేరే కాలేజీలో అడ్మిషన్ ఇప్పించే బాధ్యత మరి. मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।